پاکستان کے عوام اس وقت گزشتہ 10 برسوں کی سب سے زیادہ مہنگائی بھگت رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 14.5% ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ مہنگا آٹا اور چینی بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری زراعت کو، ہماری فصلوں کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے، جو کہ آئندہ سال کے لیے ایک بہت ہی مہلک خبر ہے، اور وہ خطرہ ہے ٹڈی دل سے، جس کے حملوں سے پاکستان میں فصلوں کی تباہی اس مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے اثرات ہمیں گزشتہ سال بھی دیکھنے میں آئے، اور وہ کیفیت دیکھنے میں آئی جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ ٹڈی دل نے پہلے ہی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں تباہی مچائی ہے، اور اب کے پی بھی لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اثر میں آ رہا ہے۔ پنجاب میں سرسوں اور گندم کی فصلیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ پہلے ہی مہنگائی قابو سے باہر ہے، اور ایسی صورتحال میں فصلوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ بنانا حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ عمران خان وزیر اعظم کو ہر صورت اس سے نمٹنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہوگا۔ اعلانات سے کام نہیں بنے گا۔ بین الاقوامی ادارے خوراک نے دنیا بھر میں 3 علاقوں کو ٹڈی دل حملے کا گڑھ قرار دیا ہے، جس میں سے ایک پاک بھارت سرحدی علاقہ بھی شامل ہے، اور خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ آنے والی گرمیوں میں ٹڈی دل کا مسئلہ اور سنگین ہو جائے گا، جب بڑی تعداد میں انڈوں سے بچے نکلیں گے۔ یو این کی خوراک اور زراعت آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹڈی دل کے حملے کے امکانات صرف ایران کی طرف سے ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ افریقی ممالک کی طرف سے آنے والی ٹڈی دل کے حملوں کو بھی پاکستان کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی مخدوم خسرو بختیار نے ٹڈی دل کے خطرے پر اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت جو لوکسٹ ہے ٹڈی دل، اس کا 3-4 لیولز ہوتے ہیں۔ ہم اورنج میں ہیں، اس کے بعد ریڈ آ جاتا ہے۔ 3rd کیٹیگری پہ الارمنگ سچویشن ہے، اور آج الارمنگ سچویشن یہ آئی ہے کل کہ کے پی کے 93 میں کے پی کے میں نہیں تھا، اب یہ ڈی آئی خان میں بھی کل اس کے شواہد ملے ہیں۔ ہمیں نیشنل ایمرجنسی بھی لوکسٹ کے اوپر ڈکلیئر کرنی پڑی، اس کا بھی کوئی فیصلہ کرے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ایمرجنسی بنیادوں پر ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت تقریباً 50 کروڑ روپے کا بجٹ اسی سال مختص کر دیا ہے، جو پیسہ ڈی پی پی کو ریلیز ہو گیا ہے۔ صوبوں نے بھی ایمرجنسی بنیادوں پر کچھ پیسے دیے، جس سے فیول ایویشن اور پیسٹیسائڈز خریدی گئی۔ یہ بھی ایک اعلان ہے۔ اعلانات کی کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر اعلانات ہی رہے تو، اور حکومت نے کوئی جامع پیکج سامنے نہیں لائی، اور اگر حکومت نے کوئی بھرپور ایکشن نہیں دیا، یا حکومت اس معاملے کی سنگینی کو پوری طرح سے اس نے رسپونڈ نہیں کیا، تو اس سے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایکشن اگر نہیں ہوا، ٹڈی دل کے حملوں سے ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، ساہیوال، رحیم یار خان، بھاولپور، تھانر، بدین، سندھ کے مختلف علاقوں میں فصلوں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ آلریڈی نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں ابھی بھی خطرہ بدستور موجود ہے، کیونکہ ٹڈی دل کے انڈوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا بحران ہو سکتا ہے پاکستان کی زراعت کے لحاظ سے، فصلوں کے لحاظ سے، اگر صرف پورے مؤثر انداز میں نہیں نمٹا گیا۔ اس کی مزید معلومات دیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب فرحان بخاری۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آلریڈی یہ لوکسٹ نے کتنا ڈیمیج کر دیا ہے، اور کیا یہ ڈیمیج جو ہے، اور یہ جو اس وقت یہ اٹیک ہے لوکسٹ کا، یہ ابھی بھی جاری ہے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب۔ صورتحال کچھ یوں ہیں، اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ فی الحال تو چونکہ سردی کا موسم اب خاتمے کی طرف جا رہا ہے، تو فی الحال تو حملہ شروع نہیں ہوا، لیکن یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے صورتحال، اور اگلے 1-2 ماہ میں اس کا حملہ شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ کم سے کم یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب یہ اس خطرے سے نمٹنے کی جو صورتحال ہے، اس میں ایک تعجب یہ ہے کہ پچھلے سال جون میں پہلی دفعہ اطلاعات آئی تھیں کہ پاکستان میں ٹڈی دل کا حملہ شروع ہو گیا، یعنی ٹڈی دل داخل ہو گیا ہے۔ اب جنوری فروری میں آ کے حکومت لوکسٹ ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے۔ حکومت سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ 6-7 مہینے تک آپ سوتے رہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ جتنی خطرناک صورتحال ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ اور بخاری صاحب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی، کہ ویسے تو آصف زرداری صاحب بات نہیں کرتے زیادہ، لیکن پارلیمنٹ میں انہوں نے پچھلے جون میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس تھریٹ کے بارے میں بہت انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی، وہ اور ہم سن لیتے ہیں۔
ایک ماکڑ آئی ہوئی ہے سانگڑ میں، اور سانگڑ کے اوپر خیرپور میں، جس کو ماکڑ کا نہیں پتا، اس کو ٹڈی کا پتا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں، اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی تک تو سعودی عربیہ سے، دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی، کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی۔ یہ کاٹن کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسڈ ہے، ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اندازہ لگایا کہ لاسٹ ٹائم تو ہم نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اس سے اوورآل کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی فصلوں کو، زراعت کو، یہ جو سال گزر گیا ہمارا؟ دیکھیے کاٹن کراپ تو فیل ہوئی ہے پچھلے سال، جیسے کہ آپ نے اعداد و شمار دیکھے ہیں۔ اب کیا جو فیلئر ہوا ہے 30% سے زیادہ، وہ صرف ٹڈی دل کا عنصر تھا یا کچھ اور بھی عناصر تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ٹڈی دل کا ساؤتھ پنجاب میں اٹیک ہوا، سندھ میں اٹیک ہوا بہت زیادہ، اور وہاں پہ خیرپور کا آصف زرداری صاحب نے ذکر کیا، وہاں پہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ کتنا یعنی کتنے روپے کا تخمینہ لگانا تو اس وقت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جس طرح پھیل رہا ہے، پچھلی گرمیوں میں جس طرح پھیلا ہے، وہ ایک بڑی خطرناک کیفیت ہے، اور اگر یہ پنجاب میں جنوبی پنجاب سے وسطی پنجاب کی طرف آتا ہے تو پھر تو یہ ہماری ایک طرح سے مین بریڈ باسکٹ ہے۔ یہاں پہ اگر یہ حملہ ہو گیا اور اس میں حکومت نے اسے قابو کرنے میں دیر کر دی۔ کتنی ایکوپڈ ہے حکومت بخاری صاحب اس سے نمٹنے کے لیے؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پلانٹ پروٹیکشن کے شاید 12-14 ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، اسپرے کیا جاتا ہے، وہ شاید 13 خراب تھے، اس لیے حکومت رسپونڈ نہیں کر سکی۔ انبلیویبل ایک اس کا کیفیت نہیں ہے۔ اب حکومت کہتی ہے ہم ایمرجنسی کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی صورتحال قابو سے باہر نہ ہو، کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایکشن کیا ہوگا جو ہمیں ان جگہوں پہ نظر آئے گا جہاں سے ہمیں خیال ہے کہ یہ گرو کریں گی؟ آپ نے طیاروں کی ذکر کیا، ایک طیارہ بھی حال ہی میں کریش بھی ہوا ہے، جس کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ایئر وردی نہیں تھا، یعنی اڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اسے بھیج دیا گیا اور وہ کریش ہو گیا۔ 2 پائلٹس کا اس میں انتقال ہوا بدقسمتی سے۔ یہاں تک لوکسٹ کی بات ہے، اور یہ معاملہ ہے اگر حکومت نے دیر آمد درست آمد یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر ہی دی ہے تو پھر فوراً ایک وار فوٹنگ پہ جس قسم کا بھی ایکوپمنٹ ضرورت ہے، چاہے وہ اسپرے پلینز کی ضرورت ہے، اسپریئنگ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، یہ سب جتنا جلدی ہو سکے ایکوائر کر کے اور وار فوٹنگ پہ ایک جنگی بنیاد پہ اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ ہم گرمی کے سیزن میں چلے گئے اور یہ پھیل گیا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی، یہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، اگر ایک دفعہ پھیل گیا اور یہ معاملہ بے قابو ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا۔ بخاری صاحب، آپ کی یہ جو ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان کی شہر ہے، اس پہ بڑی نگاہ ہے، یہ بتائیے کہ پچھلے سال تو ہمارے یہاں کافی ڈیزاسٹرز ہوئے، کاٹن کے، ویٹ مس مینج ہوئی ہے، شوگر کین لگی نہیں ہے۔ اب جو یہ سیزن شروع ہو رہا ہے سال 2020 کا، یہ سینیریو آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کیا اندازے لگ رہے ہیں اس وقت ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کے حوالے سے؟ مجھے مستقبل بالکل اچھا نہیں نظر آ رہا، مجھے تو مستقبل خاصا خراب نظر آ رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس سال بھی ایگریکلچر پروڈکشن ٹارگیٹ کے پیچھے ہوگی، بیہائنڈ ٹارگیٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں، حکومت سے آپ جتنی باتیں کروا لیں، وزراء سے آپ جتنی باتیں کروا لیں، لیکن ایکشن، گراؤنڈ پہ ایکشن وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ویٹ کی کراپ کے لیے جب یہ ابھی حال ہی میں کتنا بڑا ملک میں بحران ہوا تو ایک GIDC سرچارج ہوتا ہے، اطلاعات تھیں کہ حکومت نے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کھاد کی بوری کے اوپر، تاکہ کھاد کی بوریاں، یوریا خاص طور پہ، اس کی قیمت کچھ کم ہو جائے۔ لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جس وقت یہ اعلان آیا اس سے پہلے کئی جگہوں پہ 80% یا اس سے زیادہ کھاد تو فارمرز ڈال چکے تھے، تو انہیں کتنا فائدہ ہوگا اس ایک قدم سے؟ یہ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ڈیلرز تیاری میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی یہ سستی کھاد ملے نکال کے اسے خرید کے اور سٹور کریں اور پھر بلیک میں سے بیچیں، یا اس کی قیمت جب بڑھ جائے چند ماہ بعد، یہ سرچارج پھر لگ جائے تو اس کے بعد مارکیٹ میں لا کے وارے نیارے ان کے ہو جائیں
اور وہ خوب پیسے بنائیں. اس قسم کی حماقتیں اور اس قسم کی غلطیاں ان کی اتنی بھرمار ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اصلاح کہاں سے شروع کریں, کہاں لے کے جائیں. پنجاب جو کہ پاکستان کی بریڈ باسکٹ ہے, وہاں پہ ایگریکلچر سے متعلقہ سینئر افسران نے مجھے بتایا ہے کہ جس طرح کے یعنی ایک طرح کی کیوس ان کی ایڈمنسٹریشن میں, ان کے ڈپارٹمنٹ میں اندرونی طور پہ ہے, انہوں نے گزشتہ کئی سال میں نہیں دیکھا. یہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد